بنیانو مرصوص کی شاندار کامیابی کا 1 سال مکمل۔ فیصل آباد میں کلیا دارالقرآن اور الحدیث کے زیر اہتمام ریلی۔ سیاسی و مذہبی شخصیات سمیت طلباء کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ علامہ انس مدنی کہتے ہیں، بھارت رہتی دنیا تک اپنی پسپائی یاد رکھے گا۔ پاک فوج کی خدمات قابل تحسین ہیں۔ تانیہ والا مرکز الاحسان میں بنیانو مرصوص سیمینار قیادت ناظم اعلیٰ جمعیت اہل حدیث عبدالرشید حجاتی نے کی۔ رانا محمد شفیق پسروری، حافظ فیصل افضل، حافظ زین العابدین کی شرکت۔ حلقہ N102 میں سنی تحریک کا مارکہ حق کنونشن، آصف رضا قادری کی زیر صدارت، علامہ تنویر طاہر اور دیگر کی شرکت۔ فیصل آباد کی کاروباری برادری کا پاک فوج کو خراج تحسین۔ ایپٹما کے زیر اہتمام مارکہ حق کی مناسبت سے تقریب۔ صنعت کاروں، کاروباری شخصیات اور شہریوں کی بڑی تعداد شریک۔ نامور گلوکاروں نے اپنے گیتوں سے محفل میں جوش بھر دیا۔ فیصل آباد کی تاجر برادری بھی جشن فتح میں پیش۔ فیصل آباد الیکٹرانکس ایسوسی ایشن کی مارکہ حق ریلی، انجمن تاجران شاہین گروپ نے بھی ریلی نکالی۔ ہول سیل کلاتھ ایسوسی ایشن نے مارکہ حق کی خوشی میں کیک کاٹا۔ آپریشن بنیانو مرصوص میں کامیابی پر پاک فوج کو خراج تحسین پیش۔ 1 سال گزر گیا ہے جب صرف پاکستان کو نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کو ایک فتح نصیب ہوئی اور پوری دنیا میں جو میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کا سر بلند ہوا۔ پاکستان نے اپنے ازلی دشمن کو، جو کہ تعداد میں ہم سے 10 گنا بڑا ہے، اس کو ناکو چنے چبوائے۔ چنیوٹ کے علاقہ رجوع سادات میں بنیانو مرصوص مارکہ حق ریلی۔ MP سید ذوالفقار علی شاہ کی قیادت میں سینکڑوں افراد کی شرکت۔ شرکا نے پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد کے نعرے لگائے۔ شرکا کا کہنا تھا کہ پاک فوج نے دشمن کو ناکو چنے چبوائے۔ تحصیل انتظامیہ شورکوٹ کی 5ویں روز بھی ریلی۔ تحصیل بھر کے اداروں کے سربراہان اور شہریوں کی بھرپور شرکت۔ اسسٹنٹ کمشنر صدف اکبر کا کہنا تھا کہ فوج پاکستان نے دشمن کا غرور خاک میں ملا کر نئی تاریخ رقم کی۔ تیزی سے بڑھتی گرمی سے پریشان شہریوں کے لیے اچھی خبر۔ PDMA نے 12 مئی تک بارشوں کی نوید سنا دی۔ فیصل آباد اور جھنگ میں بھی بادل برسنے کا امکان۔ فیصل آباد سمیت صوبے بھر کے کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ جاری۔ عید کا چاند چڑھنے سے پہلے ہی مویشی منڈیاں آباد۔ فیصل آباد کی نیا موانا مویشی منڈی سج گئی۔ بکروں کے بعد اب بچڑے بھی پہنچنے لگے۔ جانور تو موجود مگر گاہک نہ ہونے کے برابر۔ بیوپاریوں کے شہریوں کو منڈی وزٹ کرنے کا مشورہ۔ FBR کا ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے منی لانڈرنگ روکنے کے لیے بڑا اقدام۔ پراپرٹی ڈیولپرز، ڈیلرز اور اسٹیٹ ایجنٹس کے بینک اکاؤنٹس بے نامی زون رجسٹریشن سے مشروط۔ غیر رجسٹرڈ افراد کے پہلے سے چلنے والے اکاؤنٹس بند بھی کرنا شروع کر دیے گئے۔ ٹیکس فراڈ، سہولت کار افسروں اور ملازمین کا گھیرا تنگ۔ وفاقی ٹیکس محتسب کا FBR حکام کو کارروائی کا حکم۔ سمگل شدہ مصنوعات کی فروخت میں ملوث کسٹمز افسران و ملازمین کے خلاف بھی کارروائی کی ہدایت۔ ایکسپورٹرز کے ٹیکسز ریلیف میں شفافیت کا فیصلہ۔ بغیر ڈیوٹی خام مال کی خریداری کے لیے کسٹم سے تجزیاتی سرٹیفکیٹ ضروری۔ منظور شدہ فہرست کے مطابق ہی سامان کی خریداری کی جا سکے گی۔ ٹوبہ ٹیکسنگ کے علاقے گوشالہ کا واٹر فلٹریشن پلانٹ عرصہ دراز سے بند۔ صاف پانی اتھارٹی بھی فلٹریشن پلانٹ کی بحالی نہ کر سکی۔ گرم موسم میں شہری پینے کے پانی کی بوند بوند کو ترسنے لگے۔ ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ عظیم صوفی بزرگ حضرت شاہ جیونا کروڑبیا کا عرس۔ ملک بھر سے قافلوں کی صورت میں زائرین دربار شاہ جیونا پہنچ گئے۔ سجادنجی مخدوم فیصل صالح حیات نے مرکزی رسم میں چراغ ادا کی۔ 55 فٹ بلند شاہتیر پر چراغ روشن کیا گیا۔ چنوٹ کے رکشہ ڈرائیورز کے لیے بڑی سہولت۔ لائسنس کے اجراء کے لیے خصوصی کاؤنٹر کا قیام۔ رکشہ ڈرائیورز کے لیے اتوار کا دن محنت۔ رکشہ ڈرائیورز نے ٹریفک پولیس کے اقدام کو سراہا۔ فیصل آباد ڈسٹرکٹ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے مارکہ ہے کراٹے چیمپئن شپ۔
मुल्क भर के टॉप खिलाड़ियों की चैंपियनशिप में शिरकत। खिलाड़ियों को कहना था कि चैंपियनशिप का मकसद पाक फौज से इजहार यकजहती है। और पाक चाइना फ्रेंडशिप समर गेम्स के लिए तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। फैसलाबाद डिवीजन की गर्ल्स वॉलीबॉल टीम के इंतखाब के लिए ट्रायल्स। समनाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में डिवीजन भर से खिलाड़ियों की शिरकत। समर गेम्स का आगाज 17 से 21 मई तक लाहौर में होगा।